السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہر قسم کی قسم کھانا حرام ہے؟ کیا مرد عورت سے دور رہنے کی قسم کھا سکتا ہے؟ مرد اور عورت کی جدائی کی کتنی ڈیوریشن ہونی چاہیے؟ کیا مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک جوان عورت کو چھوڑ کر پردیس میں جا کر سالوں گزارے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جوابات ہمیں ملنے والے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 سے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں آیت نمبر 226۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 224 اور 225 دونوں آیات مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھانے سے منع کیا ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عادتاً کچھ لوگوں کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، تاللہ باللہ اس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں، اور آیت نمبر 225 میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ ایسی قسموں پر انسان کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وہ قسم جو زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ قسم پوری نہ کی جائے، یا وہ کسی غلط کام پر قسم کھائی جائے، یا نیکی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھائی جائے، تو اس کا مواخذہ ہے، اس کا کفارہ ہے۔ اور قسموں کا ذکر کیوں کیا وہ اب ہم یہاں پر سمجھیں گے۔ یہ آیت آپ اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں آیت اعلیٰ کا۔ اعلیٰ کیا ہے وہ آج ہم سمجھیں گے، اور پھر اعلیٰ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ قسم کی ایک ہلکی قسم ہے، اور بڑی جو قسم ہے نا وہ طلاق ہے۔ طلاق کا کہنا یا طلاق کا دینا بھی گویا ایک قسم کھانا ہی ہوتا ہے۔ آگے چونکہ طلاق کے مسائل ڈسکس ہونے والے ہیں اور اسی لیے قسموں کا ذکر ہوا، تو پہلے جو قسم کی ایک قسم ہے اعلیٰ، اس پر بات ہوگی، اور پھر آگے طلاق پر بات ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ للذین وہ لوگ، یولونا جو قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربصوا وہ انتظار کرے، اربعۃ اشہر 4 مہینے تک، فإن فاؤوا پھر اگر وہ لوٹ آئیں، یعنی اگر وہ رجوع کر لے، فاؤ کا مطلب رجوع کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یؤلونا۔ ایلا یؤلو کا مطلب ہوتا ہے کوتاہی کرنا، کسی کام کو نہ کرنے کی قسم اٹھا لے۔ یہ لفظ سورۃ آل عمران میں استعمال ہوا ہے، لا یلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے۔ اور ایسے ہی سورۃ نور میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو واقعہ ہم نے پیچھے سنا کہ مصطح بن اساسہ کی جب انہوں نے ہیلپ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو اولو الفضل ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا، جو صدیقیت کے درجے پر فائز ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایسی قسمیں کھا لیں، نیکی کے کاموں سے رکنے کی قسمیں کھا لیں۔ تو یہ 2 جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ایلا کا لفظ جہالت میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ ترک تعلق کروں گا 4 مہینوں کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ ترک تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف جو تعلقات زوجین ہوتے ہیں، میاں اور بیوی کے محسوس تعلقات، وہ نہیں کیے جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ عورت مرد کے گھر میں رہے گی لیکن اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں رہے گی، مطلب مرد کے ساتھ بول چال اور اس طرح کے تعلقات اس کے نہیں ہوں گے۔ ایک دم یعنی عورت کو گھر کی ملکہ سے گھر کی کنیز کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، نہ ہی تو وہ بیوی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ متعلقہ ہوتی ہے۔ تو جاہلیت میں یہ بہت زیادہ ہوتا تھا
کہ مرد نے کسی عورت کو سزا دینی ہوتی تھی، یا مرد جو ہے وہ کسی عورت سے ناراض ہوتا تھا تو وہ اس قسم کھا لیتا تھا کہ میں 4 مہینے تک یا 6 مہینے تک یا سال تک اس عورت سے دور رہوں گا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ 4 مہینے کی، سال کی ڈیوریشن اینڈنگ لائن پہ آتی تھی تو وہ دوبارہ سے قسم کھا لیتا تھا، اور سال ہا سال ایسے ہی گزر جاتے تھے. یہ عورت کے حقوق کی حق تلفی تھی کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا، آپ کی بند نہیں آ رہی، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، تاکہ وہ متعلقہ میں شمار ہو اور جا کے کہیں اور نکاح کر لے. لیکن یہ بیچ میں لٹکے رہنے والا جو معاملہ تھا، سال ہر سال یہ چلتا تھا، اور عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، زندگی تنگ ہو جاتی تھی، اس پر نوکرانی والا معاملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منسوخ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ تبدیلی کی ہے، کچھ شرائط رکھ دی، اس کی مدت معین کر دی، ایک فکس ڈیوریشن رکھ دی تاکہ عورت کے حقوق کی پامالی نہ ہو. اور یہ ڈیوریشن کتنی ہے؟ 4 منتھ کی ڈیوریشن ہے. اب مائنڈ میں یہ کوسچن آتا ہے کہ اللہ نے اس حکم کو ختم کیوں نہیں کیا، ایلا کو مکمل طور پر حرام کیوں نہیں کیا؟ مرد اور عورت کے تعلقات جو ہیں، انہوں نے سمجھے زندگی کی گاڑی کو طویل عرصے تک چلانا ہے. جب تک زندگی ہے اس گاڑی کو انہوں نے گاڑی کے پہیے بن کر چلانا ہے. اب اتنے طویل تعلقات کے اندر کبھی کبھی ٹینشنز آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی عورت سپیس چاہتی ہے، کبھی مرد سپیس چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورت جو ہے وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرنے لگ جاتی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ میں بہت زیادہ وہ روڈ ہو جاتی ہے، بدتمیزی کرنے پہ اتر آتی ہے، مرد کا کوئی لحاظ نہیں کرتی. تو اس کو سبق سکھانے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ترک تعلق کرے، تاکہ عورت کو احساس ہو کہ مرد کی کتنی امپورٹنس ہے اس کی لائف میں. 4 مہینوں کی ڈیوریشن میں بھی اس کو اتنا زیادہ احساس ہو کہ وہ ان کے تعلقات جب دوبارہ سے شروع ہوں تو پہلے سے بھی زیادہ ان کے اندر جوش اور ولولہ ہو، اچھے تعلقات ہو جائے پہلے سے بھی زیادہ. اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وقتی طور پر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے دونوں سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، وہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے سپیس چاہ رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی 4 مہینوں کی سپیس آتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی قدر ہونی شروع ہوتی ہے، اپنے گھر کی قدر ہوتی ہے عورت کو، مرد اس کا کیسے خیال رکھتا تھا، مرد کو بھی خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ عورت میری لائف میں کس قدر امپورٹنٹ ہے، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور 4 مہینے گزرنے کے بعد تعلقات پہلے سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کو مکمل آزاد نہیں چھوڑا کہ تم زندگی بھر قسم کھا لو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوریشن فکس کر دی کہ 4 مہینے تک تم ایسا کر سکتے ہو. 4 مہینوں کے بعد بھی اگر تم لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو پھر تم اسے آزاد کر دو، تم نے اسے لٹکائے نہیں رکھنا. اب مائنڈ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 ماہ کی ڈیوریشن کیوں رکھی گئی؟ دراصل اللہ رب العزت انسان کو اتنا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اس کو اتنا نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان آیات مبارکہ کے اندر عورت کے حقوق کی جو ہے نا وہ حفاظت کی ہے کہ عورت کی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کے لفظ سے مرد کی ذمہ داری قرار دیا ہے، کھیتی کا لفظ استعمال کر کے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کی فزیک کو سمجھا ہے، عورت کی جذباتیت کو سمجھا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ مرد کے بغیر 4 سے 6 مہینے کا عرصہ گزار سکتی ہے، اس کے بعد فزیکلی اگر ریلیشن شپ نہ ہو تو عورت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس مثال کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں ایک واقعے سے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے مجاہدین بھیجے ہوتے تھے دور دراز جنگوں پر. تو ایسے ہی گشت کرتے کرتے وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک عورت کو بآواز بلند کچھ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، جس سے اس کی بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی کمی کس قدر محسوس کر رہی ہے رات کے وقت میں. تو انہوں نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا،
حفصہ جو ام المومنین تھیں، انہوں نے پوچھا کہ بیٹی بلا شبہ دین میں کوئی حیا نہیں ہے، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور تم نے میرے سوال کا صحیح جواب دینا ہے کہ ایک عورت مرد کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ تو ام المومنین حضرت حفصہ نے فرمایا کہ 4 سے 6 ماہ۔ اور آپ دیکھیے کہ الہ کی مدت اللہ رب العزت نے کتنی قرار دی ہے، وہ بھی 4 ماہ ہے۔ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر انسان کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اور اس کی وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ فیلنگز ہیں، اس کی کسی بھی قسم کے احساسات ہیں، وہ رب ان کو سمجھتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ انہوں نے رول بنا دیا کہ ایک فوجی، ایک مجاہد 6 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے، اپنی اہلیہ سے دور نہیں رہے گا۔ 6 مہینے بعد واپس آئے گا، اپنے گھر آئے گا، گھر والوں سے ملے گا، یا پھر اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ کوئی عورت بھی طویل عرصے تک اپنے مرد کے بغیر نہیں رہے گی۔ اب یہ جو ایلا کا معاملہ ہے نا، اس میں ناراضگی کا عنصر ہے، یہ کوئی رضامندی نہیں ہوتی، اس میں ناراضگی ہوتی ہے مرد کی طرف سے عورت کے ساتھ، جب وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ تعلقات قائم نہیں رکھوں گا، تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو لیکن میرے تمہارے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے، ہمارے ہسبینڈ اور وائف والا ریلیشن نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ نے مرد کو آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ جب تک چاہے وہ کر سکتا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے کے بعد اگر تم نے نہیں رکھنا تو فوراً طلاق دو تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے، جیسی چاہے زندگی گزار سکے، تمہارے گھر میں نوکرانی بن کر وہ نہیں رہے گی۔ اور ایسے ہی پھر اللہ رب العزت نے مرد کو بھی اجازت دی کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عورت کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ناراضگی کا عنصر ہے، اس میں کوئی یہ اپنی مرضی سے وہ نہیں رہ رہے مرد اور بھی، لیکن اگر اپنی مرضی سے بھی رہنا چاہے، جیسے آج کے دور میں مدھیہ پردیش میں چلے جاتے ہیں اور سال ہاں سال ویزے کی کوئی پرابلمز، پیپرز کے ایشو ہوتے ہیں، 4 5 سال واپس نہیں آتے، اور اس میں دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، تو یہ ہم اس میں نہیں لائیں گے۔ لیکن اس میں بھی ٹھیک ہے، مال کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں کہ بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، بھائیوں کو کا ساتھ دینا ہے، ماں باپ کا ساتھ دینا ہے، بڑے کام ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں پسا ہوا ایک مرد پردیس چلا جاتا ہے اور سال ہر سال وہاں پر گزار دیتا ہے، اور جوان بیوی کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ بہت سی عورتیں آج کل تو ویسے ہی ہاتھوں میں گیجٹس ہیں، اور پھر یہاں چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اتنی ایپس آ گئی ہیں کہ مطلب رابطہ کرنا نامحرم مرد سے کوئی مشکل نہیں رہا، دوستیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اگر انسان تھوڑی سی مالی قربانی دے دے تو اللہ تعالیٰ مال میں ضرور برکت ڈالے گا۔ عورت کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے، جو اکثر موسٹلی ایسا ہوتا ہے، لڑکا باہر گیا ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، 3 مہینے 2 مہینے ساتھ رہے ہیں، لڑکا باہر چلا جاتا ہے، اور وہ تو چلو جا کے کام میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی کو وہ اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ جیسے مرضی اس کے ساتھ رہے، اور لڑکی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے وقت گزارنا۔ تو یہ عورت کے ساتھ ایک زیادتی ہے، اس کا حل ضرور نکالنا چاہیے، اس کے لیے ضرور سوچنا چاہیے۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے، عورت کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے پھر سائیڈ افیکٹس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ ایک مرد اگر عورت کو بطور سزا قسم کھا کے اس سے دور رہنا چاہتا ہے تو وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ یہ جو جاہلیت میں ہوتا تھا وہ آج بھی جاری و ساری ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ اس کی حدود ہیں، کچھ لیمٹس ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کچھ ڈیوریشن کو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے، تو اسی لیے اللہ نے اس حکم کو جاری رکھا ہے۔ آیت مبارکہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی فیلنگز کا، احساسات کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے پھر آیت کے اینڈ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ نہ صرف بخشے گا بلکہ وہ رحم بھی کرے گا۔ اور یہ جو فرمایا فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ لوٹ آئے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اگر 4 مہینے کی ڈیوریشن کے اندر اندر وہ لوٹ آتے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں وہ قسم کا کفارہ ادا کرے لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔